بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ وبائی بیماری اس وقت میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، یعنی کرونا وائرس کی بیماری اس وقت میں کافی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں لوگ کافی پریشان بھی ہیں، بڑی تعداد میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور سانس کی تکلیف اور آکسیجن کی کمی اور پھر اس کی وجہ سے ہونے والی کثرت سے اموات، اس نے لوگوں کو دہشت میں ڈال رکھا ہے۔ جو لوگ گھروں میں صحت مند ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، اور جو تھوڑی بہت سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں پہلے سے، یہ اس وقت میں اگر ان کا آکسیجن لیول تھوڑا سا بھی کم ہوتا ہے، 90 کے آس پاس نظر آتا ہے، تب بھی ایسی گھبراہٹ میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا لیول آکسیجن کا ایک دم گرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کثرت سے اموات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ یہ کورونا کی بیماری ایک عذاب ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے، اس سے بچنے کے لیے، اور یہ بیماری متعدی ہے، تو اس کو پھیلنے سے اور اس میں آدمی کے مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے میل ملاقات بالکل بند کر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ مصافحہ کرنے سے بھی، صحت مند لوگوں کے ساتھ، اچھے بچھے لوگوں کے ساتھ بھی مصافحہ کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ بغرض اس سلسلے میں بہت مبالغہ اور غلو کی حد تک لوگ جا چکے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت بھی قانوناً منع ہے، اور سخت قسم کا لاک ڈاؤن بھی لاگو ہونے والا ہے، جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور نقل و حرکت بالکل روک دی جائے گی، اور حتیٰ کہ مساجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا اور مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ یعنی گویا مجمع کسی طرح کہیں بھی جمع نہ ہو، کیونکہ مجمع کے جمع ہونے سے یہ بیماری لگتی ہے اور پھیلتی ہے، اور لوگ اس بیماری سے بچنے کی تدبیریں مختلف قسم کی کرتے بھی جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اس بیماری پر ملامت بھی اور اپنی زبان سے لعن طعن بھی کرنے لگے ہیں۔ کوئی اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری سمجھتا ہے، کوئی کسی ملک اور کسی قوم کی طرف، بعض دشمنوں کی طرف منسوب کر کے ان کی طرف سے چلائی گئی ایک عالمی سازش کا حصہ اس کو قرار دیتا ہے۔ تو غرض مختلف حالات میں اور مختلف احوال سے لوگ گزر رہے ہیں۔ کل ہم نے جو گزشتہ کلپ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ طاعون کی جو بیماری ہے وہ بھی اسی قسم کی ایک وبائی بیماری تھی، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کی وبائی بیماری ہے، اور وہ انسان کی گردن پر ایک زخم دمل نما پیدا ہوتا ہے، اس کی اس شکل میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ طاعون کا مرض دمل نما ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ اس امت کو بیان فرمایا ہے، میرے سامنے اس سلسلے کی بہت ساری احادیث ہیں، سب کو آپ کے سامنے ان بیانات کے ذریعے لانا مشکل ہے، تو جو اہم اور ضروری ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتے جائیں گے۔ جو گزشتہ بھی ہم نے کچھ چیزیں پیش کی تھیں، آج بھی ہم کچھ مزید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔
طاعون کی وبائی اس بیماری کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کی ایک قوم اور ایک جماعت اور ایک حصے پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہی طاعون رحمت بنا دیا ہے۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا تھا کہ یہ طاعون کی کیا بیماری ہے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وخز اعدائکم من الجن، یہ تمہارے دشمن جنات کی طرف سے ایک وخز ہے، ایک چوک ہے یا چوٹ ہے، یعنی ان کے اثر سے اور ان کے عمل دخل سے انسان کے بدن میں پیدا ہونے والا ایک زخم اور ایک بیماری کا ایک دمل ہے، یعنی یہ جنات کے عمل دخل سے وجود میں آتا ہے، اور گویا جنات انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اپنا اس میں تصرف کچھ کرتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا خلاصہ ہوا، اور وہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ مؤثر اور اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصیبت نہیں کہا، آپ نے مومنوں کے لیے اس کو عذاب نہیں کہا۔ البتہ اتنی بات تو آپ نے فرمائی ہے کہ جب فحش اور بے حیائی پھیل جائے گی تو ایسی نئی نئی قسم کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، یہ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے طاعون کو بھی شمار کیا ہے کہ فحش اور بے حیائی جب کثرت سے پیدا ہو جاتی ہے تو طاعون اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ فحش اور بے حیائی کے نتیجے میں، کھلم کھلا بے حیائی کے نتیجے میں آنے والی یہ بیماری کس کو لاحق ہوگی۔ وہاں آپ نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ یہ مومنوں کے لیے ہوگی یا کافروں کے لیے ہوگی، یہ تفصیل آپ نے اس میں بیان نہیں فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عام ہوگی، کہ جب بے حیائی اور فحش کھلم کھلا عام ہونے لگے گا تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی بھی بیماری، نئی نئی بیماری یا طاعون کی بیماری، یہ عام ہوگی، سب کو جہاں جہاں یہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہوگی وہ سب کو اپنے گھیرے میں لے گی۔ تو غرض اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بسا اوقات انسان کی بے حیائی اور فحش اور بدکاریوں کے سبب بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر مومنوں کو لاحق ہو، نیک لوگوں کو لاحق ہو، بیماری اتنی عام ہو جائے کہ اس میں مومن لوگ بھی باوجود یہ کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں اور مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، تدریس و تعلیم میں بھی لگے ہوئے ہیں، تبلیغ اور اشاعت دین میں بھی لگے ہوئے ہیں، گویا ظاہری طور پر دیکھا جائے تو عذاب کے جو اسباب ہیں، جن اسباب سے عذاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوتی ہے، ظاہری طور پر ان اسباب میں سے کسی سبب میں وہ مبتلا نہیں نظر آتے، کیونکہ آدمی گناہ میں خود ملوث ہو یا دوسرے گناہ میں ملوث لوگوں کو نہ روک رہا ہو، یا اس پر وہ خاموشی برتے ہوئے ہو، یا اس پر وہ راضی ہو، تو یہ سب وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ کہ آدمی گناہ میں خود ملوث ہے تو بھی عذاب آئے گا، دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو نہ روکے تو بھی عذاب آئے گا، اور اگر خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے، اس پر گویا دل سے خوش اور اس سے راضی رہے تو بھی عذاب آئے گا۔ تو عذاب کے آنے کے ظاہری طور پر جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے کسی سبب میں مبتلا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بیماری ان کو لگتی ہے۔
تو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی ان کے لیے عذاب ہے؟ یقینی بات ہے کہ عذاب کا تو کوئی سبب ان کے اندر موجود نہیں تھا، تو پھر یہ بیماری کیوں لگی؟ تو اسی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس امت کے مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ جب یہ ان کے حق میں عذاب نہیں ہے تو پھر یہ ان کے حق میں رحمت ہوگا، اور ان کے لیے شہادت کا سبب ہوگا، اور ان کے لیے ترقی درجات کا سبب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور ان کے گناہوں کی معافی اور کفارے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو گویا ایک طرف تو بے ایمان اور کافر لوگ ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ یقیناً ان کے لیے تو عذاب ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا۔ دوسری طرف مسلمان ہیں تو مسلمان میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو نافرمان ہوئے اور دوسرے فرما بردار ہوئے۔ نافرمان لوگ، اب ان پر یہ اگر مرض ان کو لاحق ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے یہ کہا جائے کہ کسی گناہ کی سزا میں آ رہا ہے، کیونکہ جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، جس کو ہم نے پہلی کلپ میں، آج سے 2 کلپ پہلے جس میں ہم نے بیان کیا تھا، وہ ایک حدیث، جامع حدیث ہم نے بیان کی تھی، اس حدیث میں اس کو فحش اور بے حیائی کے سبب سے وجود میں آنے والی بیماری قرار دیا تھا، طاعون کو اور لا علاج نئی بیماریوں کو۔ تو مومن و مسلمانوں میں جو گنہگار طبقہ اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ لیکن جو دیندار طبقہ اور علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے جبکہ وہ ظاہری طور پر اس وبا کے اور عذاب کے اترنے کا کسی سبب میں وہ مبتلا نہیں ہیں، تو ان کے متعلق تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے ترقی درجے کا سبب ہے، اور ان کے لیے گویا شہادت ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو اپنے آپ کے متعلق سوچنا ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ یا آیا ہمارے لیے طاعون کی بیماری رحمت بن کر آ رہی ہے، شہادت کا سبب بن کر آ رہی ہے، یا یہ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مزکہ یا مصفہ، گناہوں سے پاک اور اللہ تعالیٰ کا مقرب تو نہیں سمجھ سکتا اپنے آپ کو، یہ تو منع ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہی تصور کرنا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے ہر مومن کو اپنے متعلق یہی سمجھنا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے اور معافی مانگے، یہی اس کا حل ہے۔ اور اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، مصیبت نہ سمجھے اور عذاب نہ سمجھے، بلکہ اس کو رحمت سمجھے، شہادت کا سبب سمجھے، شہادت کا ذریعہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی لگائے رکھنا چاہیے۔ ایک طرف تو خوف ہو اپنے بارے میں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے خوف کی حالت طاری ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں اور اپنے قصوروں کی خوف کھا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتا رہے، لیکن دوسری طرف ایک امید بھی لگائے رکھے، کیونکہ ایمان خوف اور امید 2 چیزوں کے درمیان میں دائر ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے خوف کھانا اور گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت اس کو ایک رحمت سمجھ کے، شہادت کا ذریعہ سمجھ کے اس پر ہمیں راضی بھی رہنا چاہیے۔ اس کو مصیبت سمجھنا یا اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا یا اس سے گھبرانا اور اس سے وحشت کھانا، دہشت کھانا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں ہمیں اعتدال پر آنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ ایسی بیماریوں کے واقع ہونے کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایت ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انہیں احتیاطی تدبیر کے طور پر دور بھاگنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دینا چاہیے، نمازیں بھی بند کر دینا چاہیے، اجتماعیت اور جمع ہونا بھی بند کر دینا چاہیے، یہ خیال کر کے کہ بیماری لگ جائے گی، اور اگر ہم علیحدہ رہیں گے، احتیاط کے ساتھ رہیں گے تو بیماری نہیں لگے گی۔ کیا سوچنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں چونکہ کچھ قوانین کی بھی بات ہے یہاں، تو قانون کے خلاف بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو اس لیے پوری میں احتیاط کے ساتھ صرف واقعہ اور احادیث کی روشنی میں جو بات ہے وہ آپ کو پیش کر دوں گا۔
اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی جو مزید بات ہوگی وہ کل کے بیان میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے اور سمجھنے اور احادیث کی روشنی میں، سنت اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں جو بات سامنے آتی ہے اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔